والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اپنا اعلیٰ جل شانہ و من والہ کا انتہائی کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اس رب کریم نے ایک قرآن کی نسبت پر ہم سب کو جواب فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے اور جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے رب کے دربار میں پہنچتے ہیں، باری تعالیٰ جل شانہ و من والہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ ہم مجلس میں تھے، وہاں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا انہوں نے جنت دیکھی؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا اگر میری جنت دیکھ لے تو؟ فرمایا ساری زندگی جنت کی طلب میں لگ جائیں گی۔ اچھا وہ کسی چیز سے پناہ بھی چاہ رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ کس چیز کی؟ فرمایا جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اچھا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو؟ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو یہ اللہ ان کی زندگی گزارنا کروی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ مجلس بہت قیمتی ہے۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس میں کچھ لوگ تو وہ تھے جو اپنی ضرورت کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ تو اچھے تھے، نیک تھے، دین کی نسبت پر آئے تھے، قرآن کی نسبت پر آئے تھے، کہا جی؟ فرمایا ہم القوم لا یسقی جلیسہم، ان اچھوں کی وجہ سے میں ان سب کی مغفرت کر دیتا ہوں جو اس مجلس میں اپنی ضرورت کے لیے آئے تھے۔ ممکن ہے کہ اس مجلس میں کچھ لوگ اس لیے بھی آئے ہوں کہ جلسہ دیکھیں کہ جلسہ ہوتا کیسا ہے، کچھ لوگ اس لیے بھی آئے ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اس میں کون آتا ہے جو مقرر بیان کرتا ہے، یا کچھ لوگ اس لیے بھی کہ کسی کو ملنا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا تو سوچا کہ اسی مجلس میں ہم مل لیں، لیکن حق تعالیٰ اس مجلس میں اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ آئے تھے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس انتہائی بابرکت ہے، قیمتی ہے، لیکن ہمیں ذرا سا
اخلاص والی نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، ریا اور سمعہ ہو، تو اس صورت میں اللہ کے وہاں کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے انسان کا اپنا اخلاص۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائی اور وہ کسی امت کو نہیں ملی۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 حسن نیت۔ انسان توبہ کرتا ہے تو ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان اچھی نیت رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کی اچھی نیت کی برکت سے اگرچہ اس نے عمل نہیں کیا، کام نہیں کیا، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے بھی اللہ جل شانہ ومن والہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو نیت ہماری اچھی، پڑھنا پڑھانا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر رشک کرنے کو بھی کہا گیا۔ حدیث میں ہے لا حسد الا فی اثنتین، اے لا غیبۃ الا فی الاثنتین۔ رشک کرنا جائز نہیں، لیکن 2 چیزوں میں۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کبھی غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، مساجد پر، مدارس پر خرچ کرتا ہے، تو اس پر رشک کر سکتے ہیں کہ آپ رشک کریں کہ اللہ تو مجھے بھی دے تو میں اسی طرح خرچ کروں گا، اور میں اسی طرح اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو عطا کروں گا۔ اور دوسرا جس پر رشک کرنا جائز ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، اللہ نے جس کو علم عطا کیا اور وہ لوگوں کو پڑھتا پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، وہ قابل رشک ہے، اس پر رشک کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم ملے تو ہم بھی اسی طرح پڑھائیں گے، ہم بھی اسی طرح محنت کریں گے، ہم بھی اسی طرح کام کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر رشک کرنے کے قابل کوئی کام ہے تو صرف یہ 2 کام۔ اس نے دکان بنا لی اور میں بنا لوں، اور اس کی 1 ہے تو میری 2 ہو جائیں، اس کا 1 کاروبار تو میرا 2 کاروبار، اور وہ اتنا کمایا تو میں، یہ کوئی رشک کی چیز نہیں ہے۔ رشک کی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ رشک کی چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم رشک کریں، یا انسان کے پاس علم ہو اور وہ دنیا میں اشاعت کر رہا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، تو وہ قابل رشک ہے۔ بہت مبارک ہے یہ مدرسہ اور اس کی معلمات کہ جو اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے بچیوں کی اور بڑی عمر کی عورتوں کی زندگی بن رہی ہے، اور اس وقت اسی کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری کتنی عورتیں، کتنی بہنیں، کتنی مائیں وہ ہیں کہ جن کی عمریں 40 سے زیادہ ہے، 50 ہے، 55 ہے، 60 ہے، بہت زیادہ عمر ہے، لیکن انہیں نماز پڑھتے نہیں آتا، انہیں قرآن نہیں آتا، اور اگر قرآن ہے تو صحیح نہیں، تلفظ صحیح نہیں، وہ شین اور سین میں فرق نہیں کر پاتی، وہ صاد اور ثا میں فرق نہیں کر پاتی، وہ ضاد اور زا میں فرق نہیں کر پاتی،
وہ جیم اور زا میں فرق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے قرآن غلط ہو جاتا ہے، اور جب قرآن غلط پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے لعنتیں اترتی. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن خود قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. یہ تب ہے جب کہ قرآن صحیح نہ ہو، غلطیاں ہوں. تو کتنی ہماری مائیں اور بہنیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن پڑھتے سرے سے آتا ہی نہیں، اور اگر آتا ہے تو اس صورت میں صحیح نہیں پڑھ پاتی. چھوڑو عورتوں کا ذکر، مردوں کا حال یہ ہے کہ بعض جوانوں کو یہ سوال ہو رہا ہے کہ 5 نبیوں کے نام بتاؤ، تو وہ ایک نبی کا نام بھی نہیں بتا پاتے. ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ ابو بکر کون ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ عمر کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی ہے. یہ جوانوں کا حال ہے کہ جو جوان مکاتب میں پڑھتے ہیں ان کا حال ہے. تو پھر وہ عورتیں جن عورتوں کا تعلق گھر سے ہے، گھروں میں رہتی ہیں، ان عورتوں کے علم کا کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیا بہت اچھی صفت، بہت اچھی صفت، بلکہ حیا ہونا چاہیے، بے حیا نہیں بننا چاہیے. لیکن علم کے باب میں حیا کو ایک طرف رکھ دو. علم حاصل کرنے کے لیے حیا نہیں. جو مسئلہ نہیں جانتے ہیں پوچھ لیں، جو بات نہیں سمجھتے ہیں پوچھ لیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے سیکھ لیں، اور چاہے وہ ہم سے کم عمر عورت کے پاس بیٹھنا پڑے، چاہے وہ لڑکی کے پاس بیٹھنا پڑے، لیکن وہ صحیح قرآن پڑھ رہی ہے تو ہم ان سے، چاہے عمر میں بڑے ہیں لیکن ہم ان سے قرآن سیکھیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اور مجھے بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس میں مسئلہ تو حیا کا ہے، لیکن پوچھے بغیر چارہ کار بھی نہیں، مجھے پوچھنا ضروری ہے. اب تحتلم المرأة، عجیب سوال کر رہی تھی، کیا عورت کو احتلام ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے. تو پھر فرمایا جیسے مرد غسل کرتا ہے عورت کو بھی غسل کرنا ہو. وہاں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہاں تشریف فرما تھی. انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ دے دیا اور سوال کرنے والی کو اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ تو نے کیسا سوال کر لیا، کیا عورتوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورتوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. اگر عورتوں میں پانی کا مادہ نہ ہوتا تو بچے کی شباہت اور شکل یہ ماں کی شکل پر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ ماں کی شکل پہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں کے اندر بھی پانی کا مادہ ہوتا ہے. اس روایت میں بہت مسائل ہیں، لیکن مجھے صرف میری مائیں اور بہنیں یہ سنانا ہے کہ علم کے باب میں حیا نہیں کرنا چاہیے، شرم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مسئلہ نہیں جانتے تو ہمیں فوراً پوچھ لینا چاہیے. اگر قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے تو ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن سیکھ کر کے اس کے تلاوت کرنے والے بنے اور اللہ کے عالی دربار میں اس قرآن کریم کو لے کر جانے والی بنے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ
اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں، بہت بڑے۔ تعجب اس پر ہے کہ آپ کو 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، اتنے بڑے محدث، لیکن 38 سال تک 38 ایئرس تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے رہے۔ کسی کو ناظرہ پڑھاتے، کسی کو حفظ پڑھاتے، قرآن پڑھاتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہو اور یہ قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے؟ فرمایا ایک حدیث شریف اس نے مجھے قرآن کے اس مشغلے پر جمع دیا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے، نبی کہہ رہے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے دنیا میں سب سے بہتر جن کو قرار دیا وہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو قرار دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس تعلیم قرآن کے مشغلے میں لگی ہیں تو یہ بہت اچھا مشغلہ ہے۔ یہ مشغلہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ عورتیں آئی اور عورتوں نے آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد آپ کے پاس ہر وقت علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے مشاغل ہیں، ہمارے کام ہیں، ہم علم حاصل نہیں کر پاتے آپ کے پاس، کیا آپ ہمارے لیے بھی کوئی ٹائم نکالو گے، کوئی وقت نکالو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں ہے کہ ہفتے کا ایک دن مقرر فرمایا اور اس دن ساری عورتوں کو جمع فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دیتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کو تعلیم دینا ثابت ہے۔ اگر کوئی دلیل پوچھے تو ہم یہ دلیل پیش کریں گے کہ نبی علیہ السلام ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کو جمع کر کے تعلیم دیا کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو مسجد میں آنے کو کہا تھا اور عورتیں مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، عیدگاہ میں آنے کو کہا تھا، بلکہ بعض عورتوں نے یوں کہا کہ حضرت ہمارے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی سہیلی سے، اپنی بہن سے، اپنی فرینڈ سے جو ہے نقاب، برقع، اوڑھنی مانگ کر آئے، لیکن آئے ضرور۔ یہ حضرت نے کیوں بلایا تھا؟ یہ بلانے کی وجہ یہ تھی تاکہ تعلیم دے، تعلیم کے لیے بلایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مساجد تھی مدینے میں، لیکن ان مسجدوں میں عورتیں نہیں جاتی تھیں، ان مسجدوں میں عورتوں کا جانا نہیں ہوتا تھا، عورتوں کا جانا صرف مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے۔ تعلیم دین بہت اہم مسئلہ ہے، دین کی تعلیم۔ آج ہماری بچیاں جو اسکول کی دنیا میں جا کر، کالج کی دنیا میں جا کر، یونیورسٹی کی دنیا میں جا کر جو مرتد ہو رہی ہے، جو ایمان چھوڑ رہی ہے، جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، جن کے نکاح ہو رہے ہیں۔ میں ابھی کرناٹکا ایک ہفتہ پہلے جا کر آیا، وہاں صرف ایک بستی کی میں بات کرتا ہوں، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا، ایک بستی کی، وہ صرف تعلقہ پلیس ہے، وہ ایک ہی بستی ہے، جس سے متعلق وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے وہاں کی قریباً یہ 1-1.5 سال کے اندر 40 سے زائد بچیاں مرتد ہو گئی۔ آپ انداز لگائیں کہ یہ تو ایک جگہ کا حال ہے، پھر اور جگہوں پر آپ چلے جائیں تو آئے دن ارتداد کا دور چل رہا ہے، ردت کا دور چل رہا ہے۔ ہماری بچیاں، اور خصوصاً یہ مسائل بچیوں ہی کے ہو رہے، لڑکوں کے نہیں ہو رہے، کوئی لڑکا مرتد نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ، الا ماشاءاللہ، لڑکیوں ہی کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ لڑکیوں میں اللہ نے جذبات رکھے ہیں،
وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے اپنے جذبات کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کر دیتی، اور غلط استعمال کرنے کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا، اپنے دین کا سودا، اپنی شریعت کا سودا یہ کر لیا کرتی۔ یہی اپنے گجرات کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بہت دور کا سفر، اگر میری مائیں سن رہی، میں دور کا سفر آپ کو نہیں کراتا، یہیں گجرات کا ایک واقعہ آپ کو سناتا۔ ایک حافظ قرآن صاحب کی بچی، اور وہ اپنا دین کا سودا کر کے شادی کر لی۔ کورٹ میں جس وقت پیشی ہوئی اور ماں باپ نے مطالبہ کیا کہ بیٹی تم آ جاؤ، تم کہاں جا رہی ہو، سمجھایا گیا، تو بیٹی کا جواب سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ بیٹی نے کہا کہ تم مجھے مت بلاؤ، میں تم کو دعوت دیتی ہوں کہ تم بھی یہ جو ہے شرک والا مذہب قبول کر لو۔ ایک بیٹی اپنے حافظ قرآن باپ کو دعوت دے رہی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی تربیت نہیں کی۔ ماں باپ کے پاس وقت کہاں ہے کہ وہ تربیت کریں، اس لیے اب ضرورت ہے کہ اس طرح کے مدارس کے اندر بچیوں کی تربیت ہو، اور تربیت سب سے پہلے جو ان کی کرنا ہے وہ ان کے ایمان کی کرنا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اور ایسا مضبوط بنانا ہے، ایسا ایمان مضبوط بنانا ہے ان بچیوں کا کہ یہ بچیاں، حقیقت یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی لالچ کیوں نہ دی جائے لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، وہ اپنے ایمان کو نہ بیچے، وہ اپنے ایمان فروشی کا اور اپنی ضمیر فروشی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اتنا ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، تربیت، اس کی زندگی خوبصورت بنے، وہ ایک سوسائٹی کو بنائے، وہ ایک ماحول کو بنائے، وہ ایک معاشرے کو بنائے، وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، وہ جس گھر کے اندر جائے اس گھر کو جنت بنائے، اس گھر کے اندر قرآنی فضا پیدا کر دے، اس گھر کے اندر ایمانی فضا پیدا کر دے، اس گھر کے اندر نماز کی فضا پیدا کر دے، اس گھر کو بدعت اور ضلالت سے پاک کرے، اس گھر کو ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلائیں، اس گھر کو توبہ کی طرف متوجہ کریں، اور اس گھر کو ایک بہترین معاشرہ بنا دے، بہترین مدرسہ بنا دے اس مکان کو۔ اس طرح کی تربیت کی ہمیں اپنی بچیوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں جزائے خیر دیتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی ریاض صاحب اور ان کے اہلیہ کہ جنہوں نے اس مشعل کو روشن کیا، اس کو اٹھایا، اور اس کو اٹھا کر کے ایک فکر دماغ پر لی کہ یہ بچیاں کل کو کالج میں جائے گی، یونیورسٹیوں میں جائے گی، ہائی اسکولوں میں جائے گی، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے دین کا کیا ہوگا، ان کی شریعت کا کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، یہ قبر میں کس عالم میں جائے گی، ان کی آگ بھڑکتی ہوگی، ان پر آگ کے شعلے چل رہے ہوں گے۔ اس فکر کو سامنے رکھ کر ان لوگوں نے اس بیڑے کو اٹھایا کہ ہمیں کسی طرح ان بچیوں کو تربیت کرنا ہے، پھر ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ یہ بچیاں شوق ذوق سے پڑھیں، قرآنی تعلیم کو حاصل کریں، اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ انہوں نے وہ انعامات رکھے، میرا جی خوش ہو گیا، ماشاء اللہ تعالیٰ میرا جی خوش ہو گیا ان انعاموں کو دیکھ کر کے کہ کتنا بہترین قسم کا انعام ان کو دیا جا رہا ہے، تاکہ یہ بچیوں کے دلوں میں قرآن حدیث کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ اسی طرح شوق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مدرسے کے سلسلے میں نے سنا، وہ بھی مکتب ہی کی تعلیم ہے، خیر وہاں تو بہت کم بچے ہیں اس لیے وہ اتنا بڑا انعام دے سکتے ہیں، یہاں تو بہت زیادہ ہیں۔ کتنے بھائی ریاض بھائی؟ 300 بچیاں، وہاں تو سمجھو کہ 20-25 ہے، اس لیے انہوں نے سب کو فریز ہدیے میں دیا، تو وہ تو دے سکتے ہیں، یہاں 300 ہے، اتنا بڑا ہدیہ، اتنا بڑا گفٹ
اور اتنا بڑا انعام تو نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال جو استطاعت اور قوت تھی اس سے زیادہ ان کو دیا ہے۔ یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہماری بچیوں کے دلوں میں قرآن کا شوق پیدا ہو، ولولہ پیدا ہو، اور اس کے لیے ہمارے ریاض بھائی کے گھر میں سے انتہائی فکر مند اور ایک بہترین قسم کا خواب بھی دیکھا تھا، اور وہ خواب اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ امت کی بچیوں کی رہنمائی کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو ضلالت سے بچایا جائے، ان کو ایمان کی روح پھونکی جائے، ان کے اندر اعمال صالحہ کی جان بنائی جائے، وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کریں۔ اس کے لیے جو ہے اس مدرسے کو قائم کیا گیا۔ جہاں ان لوگوں کی اتنی فکر ہے، وہاں اولیاء کی، وہاں ماں باپ کی، وہاں پیرنٹس کی بھی یہ فکر ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقت پر بھیجیں، وقت کی پابندی کریں، اور فکر رکھیں اس بات کی کہ دین کی تعلیم ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر انسان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ جاننے والے جن کو نہ سنت کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، اور نہ جاننے والے جن کو اللہ کا دین معلوم ہے، ایمان معلوم ہے، قرآن معلوم ہے، شریعت معلوم ہے، ان کی زندگی اور ہے، اور نہ ماننے والوں کی، نہ جاننے والوں کی، جاہلوں کی زندگی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ مومنوں کے درجات کو بہت بلند کرے گا، اور پھر آگے فرماتے ہیں مومنوں میں علم والے آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مستقل فی العلم والوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا علم والوں کا درجہ اور بھی بلند، جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں، جن کے پاس دینی نالج ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور ایک خون کے قطرات سے، ذرات سے، گوشت کے لوتھڑے سے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تیرے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تم کو قلم سے علم دیا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ علم دیا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے اپنی توحید سکھائی، اپنی وحدانیت سکھائی، اس نے آسمانوں کی دلیل دے کر، اس نے زمین کی دلیل دے کر، اس نے کائنات کی دلیل دے کر، بلکہ میری ماں، میری بچی، میری بہن، میری بیٹی، اگر تو غور کرے تو تیرے پیٹ میں جنم لینے والا بچہ 9 مہینے تک بنتا ہے۔ دنیا کے لوگ پتھروں پر نقشے بناتے ہیں، دنیا کے لوگ جو ہے کاغذ پر نقشے بناتے ہیں، دنیا کے لوگ پلاسٹک پر نقشے بناتے ہیں، دنیا کے انجینئر ساری چیزوں پر نقشے بناتے ہیں، لیکن پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا۔ اگر پانی پر کوئی نقشہ بناتا ہے تو میرا رب کریم بناتا ہے، جو عورتوں کے پیٹ کے اندر ایک ناپاک قطرہ جب جا رہا ہے تو اس قطرے پر انسان کا نقشہ بنا کر پھر اس کو وجود دیتا ہے۔ ماں اپنا کام کر رہی ہے، اندر میں بچے کا وجود بن رہا ہے، کبھی پاؤں بن رہے ہیں، کبھی ہاتھ بن رہے ہیں، کبھی چہرہ بن رہا ہے، کبھی ناک بن رہا ہے، کبھی پیٹ بن رہا ہے، اور 9 مہینے میں ایک تر و تازہ بچہ عطا کرتا ہے۔ یہ تعلیم، یہ اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، یہ اللہ سے ہونے کا یقین اسی رب کریم نے دیا ہے۔ تو یہ یقین جب تک ہماری بچیوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، وہاں تک ان کو شرک سے بچانا مشکل ہو جائے گا، کفر سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جذباتی ہے ہماری بچیاں، اس لیے جذبات کی بنیاد پر یہ چلی جاتی ہے، کبھی شرک میں، کبھی کفر میں، کبھی جو ہے ایسے راستے پر جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، بہت ریکویسٹ ہے آپ سے
کہ اس مدرسے کو فروغ دے، اس مدرسے کو ترقی دے۔ جب مدرسے والے اتنی فکر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کے پڑھانے کے لیے، اپنی اولادوں کو دین بتانے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے فکر کرنا چاہیے، وقت کی پابندی کرنا چاہیے، غیر حاضری نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ اسکول کے اندر جب اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں تو کتنی پابندی کرتے ہیں، وہاں فیس بھی بھر رہے ہیں، وہاں گاڑی اور رکشہ کا خرچہ بھی دے رہے ہیں، وہاں پابندی سے آپ اگر رکشہ صبح 8 بجے آتی ہے تو آپ 7:45 بجے سے اپنے بچے کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دین کے باب میں ہماری کوتاہیاں بڑی زبردست ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دین کی کوتاہیاں ہماری زندگیوں سے دور ہو، اور رب کریم اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اس میں پڑھانے والوں کو حق تعالیٰ جل شانہ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ تعلیم کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبولیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہماری جس بہن نے اس کام کو اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، ان کی زندگی کو آباد فرمائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور جو پڑھ رہی ہے بیٹیاں اللہ ان کو علوم نافعہ عطا فرمائے، علوم ذرہ سے حفاظت فرمائے۔ میں نے 2 آیت قرآن کی پڑھی، ان دونوں آیتوں کا مختصر ترجمہ کر دوں۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو بھی مرد اور عورت ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو بہت بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، دنیا کی عزت بھی دیں گے اور آخرت کی عزت بھی عطا فرمائیں گے۔ فلنحیینہ، لیکن یہ عزت ملنے کے لیے ضروری ہے اس دین کے علم کا حاصل کرنا۔ جب تک یہ علم نہیں ہوگا وہاں تک ہم سرخ روئی اور عزت والی زندگی نہیں پا سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف فرماتے ہیں مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت، اور عبادت کرنے والی عورت، عبادت کرنے والا مرد، روزہ رکھنے والا اور مرد اور روزہ رکھنے والی عورت، اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والا مرد اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی اور جنت بھی تیار کر رکھی۔ میری مائیں، یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ مغفرت اور اجر عظیم اور جنت ملے گی ایمان اور اعمال صالحہ پر، اور اعمال صالحہ بنیں گے علم پر، اور علم ملتا ہے ان مدارس سے، اور جب ان مدارس سے علم ملتا ہے تو پھر ہمیں اپنی اولاد کو شوق ذوق کے ساتھ ان مدارس میں بھیجنا چاہیے۔ رب کریم ان پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ ان بچیوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے۔ پھر میں مبارکبادی دیتا ہوں، شاید یہ اس مدرسے کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے نا، یہ پہلا جلسہ ہو رہا ہے اور بہت کامیاب جلسہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، جس میں پروگرام بھی پیش کیے گئے اور جس کے اندر بہترین قسم کے انعامات بھی دیے گئے، اور جو ہیں نمبرات بھی بہترین قسم کے آئے ہیں۔ یہ ساری کے ساری اس مدرسے کی کامیابی اور سرخروئی کی دلیل ہے۔ لیکن ابھی ہمیں اسی پر ٹھہرنا نہیں ہے، ابھی تو ہمیں بہت اوپر جانا ہے، بہت ترقی کرنا ہے۔ ہماری ہر بچیوں کے اندر دین زندہ ہو جائے، ایمان زندہ ہو جائے، توحید زندہ ہو جائے، اور ہماری ایک ایک بچی ہزاروں بچیوں کو ایمان کی دعوت دینے والی بن جائے، اور شرک سے بچانے والی بن جائے، اور توحید کی دعوت دینے والی بن جائے، اور لا الہ الا اللہ پر خود بھی جم جائیں، اور دوسری بچیوں کو اور ماں اور بہنوں کو بھی جمائیں، اور جو جا رہی ہے غلط راستے پر ان کو بھی ہاتھ پکڑ کر کے ایمان کے دائرے میں بٹھا دے۔ ہمیں اتنی محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے لیے ہمیں بہت اسٹیپ ابھی چڑھنے پڑیں گے، بہت سیڑھیاں ابھی چڑھنی پڑے گی، اور ان سیڑھیوں کو چڑھنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑے گی۔ حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ رات دن ہمیں اس مدرسے کے لیے ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار
اے اللہ اس مدرسے کو خوب کامیاب فرما، اے اللہ اس کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا فرما، اے اللہ نظر بد سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، اے اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو بھی ثواب عظیم عطا فرما، اے اللہ اس میں پڑھانے والوں کو اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، اے اللہ جو پڑھنے والیاں ہیں ان کو علوم نافعہ عطا فرما، علوم ضارہ سے حفاظت فرما، اے اللہ ان بچوں کے سینوں کو کھول دے، ان کے دل میں ایمان بٹھا دے، اعمال صالحہ کی محبت بٹھا دے، اے اللہ تیری محبت بٹھا دے، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ جما دے، اے اللہ قرآن کی صحیح تعلیم ان کے سینوں میں اتار دے، اے مولا کریم ان بچوں اور بچیوں کو بے حد قبول فرما، اے اللہ ان کے سینے کو گنجین علوم بنا دے اور علوم کا گنجینہ بنا دے، اے اللہ جو لوگ اس مدرسے کے معاون ہیں جس طرح تعاون کر رہے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کی دنیا آخرت کو الہ العالمین خوب بہتر سے بہتر بنا، ہمارے بھائی ریاض کی اور ان کے اہلیہ کی ان کاوشوں اور کوششوں کو بے حد قبول فرما، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اے الہ العالمین انہی رحمتوں اور انہی برکتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ چلتا رہے گا اور یہ ادارہ ترقی کرتا رہے گا، اللہ ان کی زندگی کو صحت سے بھر دے، عافیت سے بھر دے، الہ العالمین تمام طرح کے پریشان کن حالات سے ان کے والدین کی حفاظت فرما لے، اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، اے اللہ جو تیری بندیاں یہاں آئی ہوئی ہیں ان بندیوں کا آنا تیرے قرآن کی نسبت پر ہے، تیرے دین کی نسبت پر ہے، ان کا آنا قبول فرما لے، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، اے اللہ ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما، ان کے رونے کو قبول فرما اور ان کے آنسوؤں کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔